وہ مودودیت کوئی فرقہ ہی کوئی نہیں. مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیک آدمی تھے، اچھے عالم تھے، کوئی الگ فرقہ نہیں بنایا، کوئی الگ اپنے انہوں نے کوئی فقہ نہیں لکھی، کوئی الگ اپنا اجتہاد نہیں کیا. وہ پکے حنفی مسلمان تھے اور حنفی عالم تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں پڑھے لکھے طبقے کو دین سمجھانے کی، اور ان کی بڑی خدمات ہیں سوشلزم کے خلاف قلم اٹھانے کی، ان کی بڑی خدمات ہیں منکرین حدیث کے خلاف قدم اٹھانے کی. حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عالم گزرے ہیں، جن کے پھر پیروکار بنے وہ امین احسن اصلاحی صاحب، اور اصلاحی صاحب کے پیروکار ہیں آج کل کے وہ غامدی صاحب، اور وہ بالکل ہی آؤٹ ہو چکے ہیں. تو حمید الدین فراہی صاحب بڑے عالم تھے، انہوں نے بعض حدیثوں پر عقلی اعتراض کیا تو اس کا مولانا مودودی صاحب نے اس کا رد کیا اور بڑی طاقت سے رد کیا. پھر حضرت تھانوی کے مواعظ پڑھو، حضرت تھانوی کے مواعظ پڑھو، عام آدمی میں کے لیے استفادے کی کوئی اس میں شکل نہیں. وہ اتنی پیچیدہ اور علمی زبان ہے کہ لگتا یہ تھا کہ حضرت تھانوی کے سامنے اکثر علماء ہوتے تھے یا عوام بھی ایسے تھے جن کا علمی ذوق شعور بیدار تھا، اور ہوگا کہ وہ یو پی کے لوگ تھے. ہمارے تو لوگ اردو نہیں سمجھتے تو اصطلاحات کیا سمجھے. تو ہمارے جو اکابرین کی تحریریں ہیں وہ تھیں بڑی پیچیدہ، جن میں علمی جھلک، علمی رنگ تھا. پہلے شخص ہیں مودودی صاحب جنہوں نے دین کو عام فہم انداز میں پیش کیا اور لوگ اس کو سمجھے. اب لوگ کبھی مواعظ پڑھنا حضرت تھانوی کے مواعظ، تو اس میں منطقی اصطلاحات اور عربی کے استعمال اور فقہی اصطلاحات اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی کی فہم چھوڑو، ایک مدرسے کا طالب علم بھی نہیں سمجھ سکتا یہ کیا لکھا ہو پانی میں. تو مودودی صاحب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے سوشلزم کا تعاقب کیا بڑے خوبصورت انداز میں.